الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأهل بيته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الامين المتين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ آئیے حصول برکت کے لیے انتہائی عقیدت و محبت کے ساتھ ہمارے اور ساری کائنات کے آقا و مولا حضور اکرم سید عالم نور مجسم محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پرنور بارگاہ میں درود و سلام کا ہدیہ پیش کر لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ جنگیں دو طرح کی ہوا کرتی ہیں اور دونوں جنگوں کا انداز جدا جدا الگ الگ ہوا کرتا ہے۔ ایک عسکری جنگ اور دوسری فکری جنگ۔ عسکری جنگیں فوجوں کے ذریعے لڑی جاتی ہیں اور دشمن ان میں نظر آتا ہے، اور فکری جنگوں میں دشمن نظر نہیں آتا اور وہ جنگیں صرف فکر کے ذریعے لڑی جاتی ہیں۔ عسکری جنگوں میں جسموں کو تباہ کیا جاتا ہے، مکانات کو تباہ کیا جاتا ہے، فوجوں کو مارا جاتا ہے، لیکن فکری جنگ کے اندر فکر کو بدلا جاتا ہے، نظریات کو بدلا جاتا ہے، انسان کے خیالات کو بدلا جاتا ہے۔ عسکری جنگ کا جو نقصان ہوتا ہے وہ مادی نقصان ہوتا ہے، مالی نقصان ہوتا ہے، جانی نقصان ہوتا ہے، مکانات وغیرہ کا نقصان ہوتا ہے، لیکن فکری جنگ میں جو نقصان ہوتا ہے وہ مادی مالی جانی نقصان نہیں ہوتا، بلکہ فکری جنگ کا نقصان مذہبی نقصان ہوتا ہے۔ انسان کے مذہب پہ حملہ ہوتا ہے، اس کی فکر پہ حملہ ہوتا ہے، اس کے نظریات پہ حملہ ہوتا ہے، اس کی فکر، اس کے نظریات اور اس کے مذہب کو بدل کر کے رکھ دیا جاتا ہے۔ یہ دو طرح کی جنگیں دنیا کے اندر لڑی جاتی رہی ہیں اور ہمیشہ یہ جنگیں باقی رہیں گی۔ اسلام کے خلاف بھی دونوں طرح کی جنگیں ہر دور میں لڑی گئی۔ آپ مکۃ المکرمہ کی تاریخ اٹھا کر کے دیکھیں، میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب اعلان نبوت کیا تھا تو باقاعدہ عسکری جنگوں کا آغاز تو بدر کے میدان سے ہوا، لیکن فکری جنگ مکہ ہی سے شروع ہو گئی تھی۔ لوگوں کی فکر کو بدلنا، ان کے نظریات کو بدلنا، اس کے لیے باقاعدہ مشرکین مکہ اور کفار عرب نے جی توڑ کوشش کی تھی، اور ان کا جو طریقہ تھا وہ طریقہ یہ تھا فکری جنگ کا۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان میں ہجویہ اشعار کہا کرتے اور اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کو برا بلا کہہ کر کے لوگوں کو دین اسلام سے دور کرنے کی کوشش کی جاتی۔ باقاعدہ تقریریں ہوتی، خطابات ہوتے، اور باقاعدہ جو ہے دارالندوہ کے اندر بیٹھ کر کے اس کے لیے پلاننگ کی جاتی، اور فکری جنگ کے ذریعے اسلام کو کمزور کرنے کی کوشش مکہ کی سرزمین سے ہی شروع ہو گئی تھی، اور اس کے لیے ایک طریقہ تھا پروپیگنڈا کرنا۔ کبھی اللہ کے رسول علیہ السلام کو معاذ اللہ جادوگر کہہ کر لوگوں کو ہٹانا، کبھی آپ کو شاعر کہہ کر، کبھی آپ کو دیوانہ اور پاگل معاذ اللہ کہہ کر کے جو ہے وہ لوگوں کو دین اسلام سے روکنا۔ یہ سارے ہتھ کنڈے تھے کفار مکہ اور قریش کے، جو وہ اسلام سے روکنے کے لیے استعمال کیا کرتے تھے۔ تو یہ فکری جنگ اسی وقت شروع ہو گئی تھی جب اعلان نبوت میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مکۃ المکرمہ کی سرزمین پہ کیا تھا، لیکن آفتاب رسالت، مہتاب نبوت کے سامنے
نہ کوئی پروپیگنڈا کام آیا، نہ کوئی جو ہے ان کی کوئی میٹنگ کام آئی، اور نہ اس حوالے سے ان کا کسی طریقے سے کوئی تشہیر کرنا اور جھوٹا پروپیگنڈا کرنا کسی کام میں آیا۔ اسلام کا سورج چڑھنا تھا اور وہ چڑھ کر کے رہا، اور اس کی روشنی پورے عالم میں پہنچنی تھی، وہ پہنچ کر کے رہی۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات طیبہ میں یہ فکری جنگ کا انداز رہا۔ میرے آقا علیہ السلام کے وصال کے بعد میں حضرت سیدنا ابو بکر صدیق، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی، حضرت مولا علی اور حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ خلافت راشدہ کا جو زمانہ تھا، اس میں بھی بڑے پروپیگنڈے کیے گئے، بڑی غلط تشہیریں کی گئی، اسلام کو مسخ کرنے کے لیے نہ جانے کیا کچھ کہا گیا۔ لیکن خلفائے راشدین جیسے اسلام کے مضبوط ستون جہاں پر موجود ہوں، وہاں پر کسی کی کیا چل سکتی ہے؟ ان کی اس علمی غیرت اور دینی غیرت اور اسلام کے اوپر اسلام کی حقانیت پر ڈٹے رہنے نے کسی بھی طرح کی کوئی غلط چیز اور غلط تحریک کو پنپنے نہیں دیا۔ اس کے بعد آپ اسلام کی تاریخ پڑھیں، خلافت بنی امیہ کا زمانہ دیکھیں، خلافت بنو عباس کا زمانہ آپ دیکھیں، ان کے زمانے میں بھی اسلام کے خلاف فکری جنگیں چلتی رہی، انڈر گراؤنڈ طریقے سے اسلام کو کمزور کرنے کے لیے بڑی تحریکیں چلی، اور کیا کچھ نہیں ہوا۔ لیکن اس زمانے میں لوگوں کا رشتہ قرآن اور حدیث پاک سے بڑا مضبوط رشتہ تھا، لوگوں کے اندر دینی غیرت بڑی وافر مقدار کے اندر موجود تھی، اور اس دور کے جو حکمراں اور بادشاہ ہوتے تھے وہ بھی علم دین سے آراستہ و پیراستہ ہوا کرتے تھے۔ اس کے علاوہ اسلام کا سیاسی غلبہ بھی موجود تھا، تو اسلامی غیرت اور دینی تعلیم کی بنیاد پر ان مقدس زمانوں کے اندر یہ فکری جنگیں زیادہ قوت کے ساتھ میں آگے نہ بڑھ سکی، اور اسلام اپنی پوری تابانی کے ساتھ میں جیسے اٹھا تھا ویسے ہی آگے بڑھتا چلا گیا، اور اسلام کی تحریک کو کوئی روک نہیں پایا۔ یہ ایک مختصر سا خاکہ تھا جو میرے آپ کے سامنے رکھا۔ اس کے بعد میں آپ 5ویں صدی عیسوی کے آخر کی تاریخ اور ہسٹری آپ پڑھ کے دیکھیں۔ 5ویں صدی عیسوی کے اواخر سے اسلام اور عیسائیت کے درمیان جو ہے باقاعدہ صلیبی جنگوں کا آغاز ہوا۔ یہ جنگیں 200 سال تک لڑی گئی۔ ان 200 سالوں کے اندر بے شمار میدانوں کے اندر کفر اور اسلام کی لڑائی ہوئی، اور لاکھوں جانیں تلف ہوئی، اور اس کے اندر کیا کچھ نہیں ہوا۔ اور انہوں نے صلیبی جنگوں کے اندر جو اسلام مخالف طاقتیں تھیں، انہوں نے کیا کچھ ہتھیار وغیرہ نہیں استعمال کیے۔ آپ اس زمانے کی تاریخ پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا، بیت المقدس پہ قبضہ کیا گیا، لاکھوں مسلمانوں کے خون کو جو ہے وہ بے دریغ پانی کی طرح بہایا گیا، بہت کچھ ہوا۔ اور پھر سلطان صلاح الدین ایوبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سیدنا نور الدین زنگی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، اور اس طرح کے اسلامی سپہ سالار آگے بڑھے، اور اسلام کی تابانی پھر اور زیادہ آگے بڑھنے لگی۔ اور پھر اس کے بعد میں تاتاریوں کا جو طوفان آیا تھا، پوری دنیا کے عالم اسلام کو جس نے ہلا کر کے رکھ دیا، وہ ایک لمبی اور بڑی جو ہے وہ طویل تاریخ ہے۔ یہ 200 سال تک لڑی جانے والی جنگوں کا جو نتیجہ ہے، وہ نتیجہ کل ملا کر کے یہ ہے، وقتی طور پر مسلمانوں کے ملکوں پہ قبضہ کیا گیا، وقتی طور پر مسلمانوں کو قتل کیا گیا، لیکن دوبارہ مسلمان پھر غالب آئے، اسلامی ممالک پھر دوبارہ اپنی قوت کے اوپر کھڑے ہوئے۔ اور پھر اس زمانے کی تاریخ یہ بتاتی ہے، جو طاقتیں اسلام کے خلاف لڑنے کے لیے آئی تھی وہ خود کلمہ پڑھنے پہ مجبور ہو گئی، اور وہ خود اسلام کی حفاظت کرنے والے بن گئے۔ آپ تاتاریوں کی تاریخ پڑھ کے دیکھیں، پوری دنیا کے مسلمانوں کو قتل کرنے والے تاتاری کلمہ پڑھ کے جب مسلمان ہوئے تو انہی کے ذریعے پوری دنیا کے اندر اسلام کی روشنی پھیلنا شروع ہو گئی۔ یہ 5ویں صدی کے آخر سے لے کر 200 سال تک کی تاریخ ہے، اسلام کی 200 سال کی یہ ہسٹری ہے، جب یہ سارے تجربات ہو چکے۔ اور صلیبی جنگوں کا جو ماسٹر مائنڈ تھا سینٹ روئز، جب وہ مرنے لگا تو مرتے وقت اس نے وصیت کی تھی، ہم نے ہتھیاروں کے ذریعے جنگیں لڑی، فوجوں کے ذریعے ہم نے جنگیں لڑی، ہم نے میدانوں کے اندر مسلمانوں کا مقابلہ کیا، وقتی طور پر کچھ فائدہ ہوا، لیکن اسلام کی حقانیت کی بنیاد پر، اسلام کی صداقت کی بنیاد پر، اور اسلام کی مضبوط قوت کی بنیاد پر ہماری کوئی کوشش کارگر نہ ہوئی، اور اسلام جیسے پہلے چمک رہا تھا اس سے زیادہ تابناکی کے ساتھ میں جو ہے وہ افق کے اوپر نمودار ہو رہا ہے۔ لہذا میں مرتے وقت اپنی ساری زندگی کا جو نچوڑ ہے اور ساری زندگی کا جو تجربہ ہے وہ تمہیں وصیت کر کے جا رہا ہوں کہ میرے بعد میں اب تم میدان میں مت لڑنا، اگر تمہیں اسلام کو دبانا ہے تو اس کے لیے تمہیں کرنا یہ ہوگا کہ مسلمان حکمرانوں کے درمیان تم فکری جنگ چھیڑ دینا،
اور ان کے آپس کے اندر پھوٹ پیدا کرنا، اور دوسرا کام تم یہ کرنا کہ جہاں پر بھی کوئی اسلام کے اوپر مضبوط سے جمنے والی جو ہے وہ تحریک اور تنظیم اور مضبوط ایمان والے لوگ اور پختہ عقیدے والا گروہ جہاں پر بھی نظر آئے تو اس کو پنپنے مت دینا، مضبوط ایمان والوں کو ہمیشہ جو ہے وہ دبا کر کے رکھنا۔ اور اس کے بعد میں اس نے کہا تھا کہ مسلمانوں کے اندر فحاشی اور بے پردگی، مسلمانوں کے اندر ننگا پن اور بدعنوانی کو عام کر دینا، اب یہی ایک طریقہ باقی رہ گیا ہے، باقی سارے طریقے ناکام ہو چکے ہیں۔ اور پھر اس نے مرتے وقت جو یہ وصیت کی تھی اس پر باقاعدہ عمل ہوا، اور صلیبی جنگوں کے بعد میں ایک باقاعدہ مستقل ڈپارٹمنٹ وجود کے اندر آیا عیسائیوں کا، جسے اشراقیت کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اس کا طریقہ کار یہ رہا کہ وہ اسلامی کتابوں کو پڑھتے، قرآن کو پڑھتے، احادیث کو پڑھتے، اور پھر ان کتابوں کے ذریعے وہ اسلام کے اوپر اعتراض کرنے کے راستے پیدا کرتے، مسلمانوں کے ذہن کو خراب کرنے کے راستے پیدا کرتے۔ اس کے لیے باقاعدہ 13ویں صدی یعنی آج سے 700 سال پہلے مسلمانوں کا جو نصاب ہے اس کو یورپ کی یونیورسٹیوں کے اندر سلیبس کے اندر داخل کیا گیا، اور باقاعدہ اسلام کے اوپر پورا ریسرچ کیا گیا، پڑھنے کے لیے نہیں بلکہ اس لیے تاکہ اس کے ذریعے اسلام پر اعتراضات کیے جا سکے۔ اور پھر جب 18ویں صدی 17ویں صدی آئی یعنی آج سے 300 سال پہلے، تو پھر عربی زبان کے اندر مسلمانوں کا جتنا علمی سرمایہ تھا اس کو انگلش کے اندر ٹرانسلیشن کیا گیا، اور ٹرانسلیشن کر کے اسے باقاعدہ انگریزوں نے پڑھا، اور پڑھنے کے بعد میں 300 سال پہلے اس پر کام شروع ہوا، اور کام کا انداز یہ تھا کہ انہوں نے جب اسلامی علوم کو پڑھا اور اسلامی علوم کو پڑھنے کے بعد میں انہوں نے عربی زبان کو سیکھ کر کے باقاعدہ طور پر اسلام پہ عربی زبان کی کتابوں سے نکال کر کے اعتراضات کرنا شروع کیا۔ قرآن کے اندر اعتراضات، حدیثوں پر اعتراضات، موضوع روایتوں کو لوگوں کے اندر پھیلا دینا، لوگوں کے اندر دینی غیرت کو کم کرنا، اسلام پر پختگی کو لوگوں کے دلوں سے ہٹانا اور کم کرنا، شریعت مطہرہ کے جو قانون ہیں، جو احکامات ہیں اور دین کا جو اصول ہے اس کو نشانہ بنانا اور اس پر طرح طرح کے اعتراضات کرنا، اور پھر مغربی دنیا کو، یورپ کو چمکا کر کے دکھانا، ہائی لائٹ کر کے دکھانا، مسلمانوں کو کمزور اور نا امید اور انتہائی جو ہے وہ گرا ہوا کر کے دکھانا، تاکہ لوگ ہماری طرف مائل ہوں، اور طرح طرح کی تحقیقات کو پیش کر کے لوگوں کو رجانا اور اپنے قریب کرنا۔ یہ باقاعدہ 17ویں صدی کے بعد میں ایک پورے ٹارگیٹ کے طور پر کام شروع ہوا۔ یہ اشراقیت کا ایک دور تھا۔ اس کے بعد میں پھر آگے بڑھ کر کے استعماریت آئی۔ استعماریت کے ذریعے انہوں نے باقاعدہ اپنے ہدف کو متعین کیا۔ ان کے بڑے بڑے 3 ہدف تھے۔ پہلا ان کا نشانہ یہ تھا کہ سب سے پہلے خلافت اسلامیہ کا خاتمہ کرنا، کیونکہ دنیا کے اندر اگر ایک مسلم حکومت کمزور ہوتی ہے تو دوسری مسلم حکومت اسے خلافت اسلامیہ کے ذریعے طاقت پہنچاتی ہے۔ اس کے لیے انہوں نے باقاعدہ مصر کے مصطفیٰ کمال پاشا کو اپنا کٹ پتلی بنا کر کے خریدا، جس نے 1924 کے اندر خلافت اسلامیہ کے خاتمے کا اعلان کیا۔ یہ اتنا بڑا نقصان ہے جو اس پچھلی صدی کے اندر مسلمانوں نے اٹھایا، اتنا بڑا نقصان 1400 سال کی تاریخ کے اندر ہمیں کہیں پر بھی نظر نہیں آتا ہے۔ استعماریت کا دوسرا ٹارگٹ یہ تھا کہ مسلمانوں کے مقدس مقامات کے اوپر قبضہ کرنا۔ اسی ٹارگٹ کے نظریے کے اندر اسی پچھلی صدی کے اندر اسرائیل نے بیت المقدس کے اوپر قبضہ کیا، اور مکہ مدینہ کے اوپر وہابیوں کو قبضہ دلایا گیا۔ اور پھر ان کا تیسرا ٹارگٹ تھا مسلم ممالک کا خاتمہ کرنا۔ یہ آپ اپنی نگاہوں کے سامنے دیکھ رہے ہیں ایک ایک کر کے اس پر کس طریقے سے عمل ہو رہا ہے۔ یہ مختصر سا ایک خاکہ ہے جو میں نے آپ کے سامنے رکھا۔ اب اس کے بعد میں آئیے 1995 کے اندر پھر باقاعدہ امریکہ کے اندر اس بات کا اعلان کیا گیا کہ اب دنیا گلوبلائزیشن کے اندر تبدیل ہو چکی ہے، اور پوری دنیا ایک چھوٹے سے گاؤں کی صورت کے اندر ہماری نگاہوں کے سامنے ہے۔ یہ اعلان بھی باقاعدہ اسلام کے خلاف ایک بہت بڑی پلاننگ ہے، اور اس کے نتیجے کے اندر پوری دنیا کو ایک چھوٹا سا گاؤں بنا کر کے پوری دنیا کے اندر اسلام کو نشانہ بنانا۔ اب اس کے اندر کیسے کیسے کام کیا گیا، مختصر سے وقت کے اندر اگر میں اس کی تاریخ پیش کرنے لگوں تو وقت سمٹ جائے گا اور بات ادھوری رہ جائے گی۔ بس اتنا سمجھ لیں کہ گلوبلائزیشن کے ذریعے پوری دنیا کے اندر بالخصوص اسلامی ممالک کے اندر مغربیت کو اور مادیت کو داخل کیا گیا۔ اب اس کے لیے ان کا طریقہ کار کیا رہا؟ انہوں نے پہلے ہماری کمزوریوں کو دیکھا۔ ہماری 3 بڑی کمزوریاں ہیں۔
پہلی بات کہ مالی اعتبار سے ہم کمزور ہیں، دوسری بات تعلیمی اعتبار سے ہم کمزور ہیں، اور تیسری بات مختلف بیماریوں کے اندر مبتلا قوم موجود ہے۔ تو انہوں نے ان تینوں کو ٹارگیٹ بنایا۔ تعلیم کے نام پر انہوں نے بڑے بڑی یونیورسٹیاں قائم کی، بڑے بڑے کالج قائم کیے، اور پھر ان کالجوں کے اندر مسلمانوں کے بچے جب پڑھنے گئے تو ان کا سلیبس انہیں اسلام سے بیزار کرنے والا رکھا گیا، علماء کی برائی ان کو سکھائی گئی، دین سے بیزاری سکھائی گئی، شریعت سے نفرت ان کے دل کے اندر پلائی گئی، اور اس کے ذریعے لوگوں کو دین سے بیزار کرنے والا مواد انہیں پڑھا کر کے انہیں ڈاکٹر تو بنا دیا گیا، انجینئر بنا دیا گیا، بہت کچھ بنا دیا گیا، لیکن اسلام کی جو محبت ایک پڑھے لکھے انسان کے دل میں ہونا چاہیے اسے ان کے دل سے نکال کر کے دور کر دیا۔ تعلیمی کمزوری کے ذریعے انہوں نے یہ فائدہ اٹھایا۔ اس کے بعد میں مالی کمزوری کا انہوں نے یہ فائدہ اٹھایا کہ مختلف NGOs انہوں نے قائم کیے۔ وہ NGOs مسلم غریب ممالک میں جاتی، انہیں مالی امداد دیتی، ان کے لیے طرح طرح کے جو ہے وہ پیکیج پاس کرتی، اور آپ جانتے ہیں جو بندہ کسی سے جب امداد لے لیتا ہے تو پھر ایک اعتبار سے اس کا غلام بن جاتا ہے۔ اس طریقے سے انہوں نے مسلمانوں کا اعتماد حاصل کر کے ان کی فکر اور ان کی غیرت ایمانی کو بدل کر کے رکھ دیا۔ اور پھر جہاں تک بیماریوں کا تعلق ہے، بیماریوں کے نام پہ انہوں نے بڑے بڑے ہاسپٹل قائم کیے، اور ہر بندہ جب بیمار ہوگا تو اسے اپنے علاج کے لیے وہاں پہ جانا پڑے گا، اور اس طریقے سے انہوں نے باقاعدہ پورے طور پر ہمیں اپنی گرفت میں لے کر کے ہم سے حلال و حرام کی تمیز کو ختم کروا دیا۔ تو یہ مغربیت کا ایک طوفان تھا جو 1995 کے گلوبلائزیشن کے اعلان کے بعد میں اٹھایا گیا، جس کا نتیجہ آج ہماری نگاہوں کے سامنے ہے۔ اس کے لیے انہوں نے کئی طریقے لائے۔ ایک میڈیا کا استعمال کیا۔ میں آپ کو بتاؤں میڈیا کا استعمال وہ مغربیت کو نافذ کرنے اور اسلامی غیرت کو ختم کرنے کے لیے دو طریقے سے کرتے ہیں۔ انہیں پتہ ہے میڈیا پر، سوشل میڈیا پر اور اخبارات کے اندر اور تمام پرنٹ میڈیا کے اندر پڑھنے والے لوگ دو طرح کے رہتے ہیں، دیکھنے والے لوگ دو طرح کے رہتے ہیں، سننے والے لوگ دو طرح کے رہتے ہیں۔ ایک طبقہ پڑھا لکھا طبقہ ہوتا ہے، سمجھدار طبقہ ہوتا ہے، ہوشیار اور دانشور طبقہ ہوتا ہے، لیکن دوسرا طبقہ آوارہ گردی میں مبتلا رہتا ہے، انہیں کوئی سمجھداری اور سمجھ بوجھ سے کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ تو جو سمجھدار طبقہ تھا اس کے لیے انہوں نے ایسے پروگرامات بنائے جس کے ذریعے اسلام پر اعتراضات کیا جا سکے۔ جب ان پروگراموں کو دیکھیں، جب پڑھیں تو اسلام پر اعتراض ان کے دلوں کے اندر بیٹھ جائے اور ان کے دلوں میں اسلام کی نفرت پیدا ہو۔ اور جو طبقہ آوارہ گردی کے اندر مبتلا تھا ان کے لیے انہوں نے ننگی فلمیں بنائی، ان کے لیے انہوں نے ننگی ناولیں ان کے لیے تیار کی، اور ان کے لیے عیاشی اور فحاشی کا سامان پیدا کیا تاکہ انہی میں پھنس کر کے وہ اپنی ساری زندگی تمام کر دیں اور کبھی بھی اسلام کو آگے بڑھانے کا خواب دیکھ بھی نہ پائے۔ یہ میڈیا کے ذریعے انہوں نے دانشور طبقہ اور غیر دانشور طبقہ دونوں کو پوری طرح پھنسا کے رکھا۔ اس کے بعد میں انہوں نے فنون لطیفہ کو کام میں لائے۔ فنون لطیفہ کا مطلب یہ ہے کہ باقاعدہ تہذیب کلچر کے نام پر وہ اسلامی غیرت کو ختم کرنے کا انہوں نے بیڑا اٹھایا۔ اب اس کے لیے وہ خوب جانتے تھے اس بات کو کہ ایک مسلمان ہونے کے ناطے جب مذہب پہ عمل کرتا ہے تو کبھی بھی اسلامی تہذیب اور اسلامی کلچر کے خلاف قدم نہیں اٹھائے گا۔ تو اس کے لیے انہوں نے کلچر کو بدلا، فنون لطیفہ کا نام دیا، اور پھر اس کے نام پہ مسلم بچیوں کو ڈانس بھی کروایا۔ اور مسلم بچیوں نے ڈانس کیا اس لیے نہیں کہ وہ ڈانس کر رہی ہیں، بلکہ اس نام سے کہ یہ پروگرام ہے، یہ ایک فنکشن ہے، اور فنکشن کے اندر ہر آدمی اپنے اپنے طور پر انجوائے کیا کرتا ہے۔ انہوں نے اس کے لیے باقاعدہ گانوں کو رائج کیا، فلموں کو رائج کیا، اور پھر کپڑوں کے نام پر، فیشن کے نام پر جو ہے وہ اوریانیت کو رائج کیا، طرح طرح کے اچھے اچھے کھانوں کے نام پر حلال و حرام کی تمیز کو ختم کروایا۔ اور پھر وہ ایک بہت بڑا سیلاب ہے، اگر میں اس کہانی اور اس داستان کو چھیڑ لوں تو جو ہے وہ کلیجہ منہ کو آتا ہے۔ آپ اگر خود اپنے اندر جھانک کے دیکھنا چاہیں تو دیکھ سکتے ہیں، ایک بڑے گھرانے کا بچہ، شریف گھرانے کا بچہ، غیرت مند بچہ آتا ہے ہمارے پاس میں، اس کی پینٹ جگہ جگہ سے پھٹی ہوئی ہے، اس کو ذرا برابر بھی شرم نہیں آتی، جب آ کر کے بیٹھ جائے اس سے پوچھا جائے یہ کیا ہے، بولے یہ ایسے ہی پھٹا ہوا ملتا ہے۔ یہ پھٹا ہوا ملتا نہیں ہے، بلکہ یہ مغرب جانتا تھا کہ مسلمان کبھی بھی اسلامی کلچر کو ترک نہیں کرے گا، اس لیے کپڑے پھاڑ کر کے انہوں نے فیشن بنایا۔ اب بڑا عزت دار آدمی بھی پھٹے ہوئے کپڑے پہننے کو اپنے لیے شرافت سمجھتا ہے۔ آپ دیکھیں بڑے اعلیٰ اور شریف گھرانے کی بچی جو ہے فنکشن کے اندر ناچتی ہے، کون غیرت مند اس کو گوارا کرے گا؟ لیکن باپ جواب دیتا ہے نہیں، وہ ایک پروگرام تھا، پروگرام کے اندر وہ اپنی اداکاری کا مظاہرہ کر رہی تھی۔ یہ کلچر
اور اس طریقے سے فنون لطیفہ کے نام پر مغربی تہذیب کو ہمارے وجود کے اندر داخل کیا گیا۔ اس کے بعد میں انہوں نے جو عام طور پر جو نرم ایشو تھے ان کو اٹھایا اور آزادی نسواں کا نعرہ لگایا۔ آزادی نسواں کے نام پر انہوں نے کب سے کوشش شروع کی؟ 1913 کے اندر انہوں نے ہدا شعراوی نامی ایک عورت کو اس چیز کے لیے خریدا جس نے سب سے پہلے اس بات کا اعلان کیا تھا کہ پردہ اسلام کے اندر کوئی چیز نہیں ہے، میں پردے کا بائیکاٹ کرتی ہوں۔ اور 1923 کے اندر اٹلی کے شہر روم کے اندر ایک بہت بڑی ساری دنیا کی خواتین کی کانفرنس ہوئی۔ اس کانفرنس کے اندر اس خاتون نے آج سے تقریباً 100 سال پہلے اپنا برقع اتار کر کے اپنے قدموں کے نیچے ڈالا اور اپنے پاؤں سے مسل کر کے کہا آج کے بعد میں پردہ کوئی چیز نہیں ہے، جو عورت چاہے جس طرح کا لباس پہنے اس کے اوپر کوئی پابندی نہیں ہے۔ یہ سب کیا تھا؟ وہی جو ایک سوچی سمجھی سازش تھی، اسی کے ذریعے جو ہے وہ کام آگے بڑھایا گیا اور پھر اس کے لیے پہلے پردہ ہٹایا گیا، اس کے بعد میں گھر کی چار دیواری سے باہر نکلنے کے لیے کہا گیا، اس کے بعد میں مردوں کے ساتھ میں ملاپ پر آمادہ کیا گیا اور پھر 2 قدم آگے بڑھا کر کے مردوں کے ساتھ میں کام کرنے کے لیے لبایا گیا اور پھر نتیجہ نکلتے نکلتے انہیں اداکارہ بنایا گیا، انہیں ایئر ہوسٹس بنایا گیا، انہیں جو ہے وہ ایسے عریانیت اور فحاشیت کے نام پر ماڈل بنا کر کے پیش کیا گیا۔ اپنے مقاصد میں وہ کامیاب ہو گئے اور مسلم معاشرہ جو ہے وہ ٹکٹکی باندھ کر کے دیکھتا رہ گیا، وہ سمجھ بھی نہیں پایا کہ اسلام کیا کہتا ہے اور ہم کیا کرنے جا رہے ہیں۔ عزیزان مکرم، یہ بہت بڑا فکری سیلاب تھا۔ میں نے ابھی شروع میں جو کہا تھا کہ جو جنگیں فوجوں کے ذریعے لڑی جاتی ہے، جنگ ختم ہونے کے بعد میں قومیں پھر سنبھل جاتی ہیں۔ جو جنگیں ہتھیاروں کے ذریعے لڑی جاتی ہے، جب جنگ کا خاتمہ ہو جاتا ہے قومیں پھر اٹھ کر کے کھڑی ہو جاتی ہے۔ لیکن فکری جنگ ایک ایسی جنگ ہے جب انسان کی فکر بدل جائے، جب انسان کی سوچ بدل جائے، انسان کا نظریہ بدل جائے تو انسان مر جاتا ہے لیکن اس کی فکر اس کی اولاد میں چلی جاتی ہے، اس کا نظریہ اس کی نسلوں کے اندر منتقل ہو جاتا ہے اور اس کی جو سوچ ہے اس کے خاندان کے اندر باقی رہ جاتی ہے۔ تو جب فوجی اور لشکری میدان کے اندر جب یورپ شکست کھا گیا تو یہ دوسرا طریقہ انہوں نے جنگ کا استعمال کیا اور فکری جنگ کے ذریعے انہوں نے مسلمانوں کو پسپا کیا۔ آج آپ نگاہ اٹھائیں اور ایک طرف سے لے کے پوری دنیا کا کنارہ تک آپ دیکھ لیں، آج فکری جنگ کے اندر یورپ کتنا کامیاب ہو چکا ہے۔ ہمارا کلچر بدل دیا گیا، ہماری تعلیم بدل دی گئی، ہماری زبان بدل دی گئی، ہماری فکر اور سوچ بدل دی گئی۔ غیرت دینی جو ہمارا بہت بڑا سرمایہ تھا وہ سرمایہ ہم سے چھین لیا گیا۔ اسلامی حمیت اور جو دینی تعلیم کا جوہر ہمارے پاس میں تھا اسے ختم کر دیا گیا۔ شرم و حیا کا جوہر اور جو نگینہ تھا وہ ہماری عورتوں سے بالکل چھین لیا گیا، لیکن ہمیں اس کا احساس تک نہ ہوا۔ اور ابھی یہ طوفان اور یہ فکری جنگ اب اور تیزی کے ساتھ میں آگے بڑھ رہی ہے۔ ابھی زمانہ بہت کچھ دکھانے والا ہے آپ کو۔ جو لوگ زندہ رہیں گے ابھی بہت کچھ دیکھیں گے۔ میرے آقا نے فرمایا تھا کہ تم زندہ رہو گے تو بعد میں بڑے فتنے دیکھو گے، اور اللہ کے رسول نے فرما دیا تھا کہ عورتیں کپڑے پہن کر بھی ننگی نظر آئیں گی۔ آج وہ سب ہم دیکھ رہے ہیں، لیکن ایک بات میں خوشی کی آپ کو یہ بتا دوں، انہوں نے اس کے لیے میڈیا کا بھی استعمال کیا، حکومتوں کا بھی استعمال کیا، اس کے لیے انہوں نے مال کا بھی استعمال کیا، سب کچھ کیا، لیکن اس کے باوجود بھی اسلام کی طاقت ختم نہیں ہوئی۔ ابھی میں نے کل کے اخبار کے اندر پڑھا ہے، جاپان کی سرزمین پر پچھلے چند مہینوں کے اندر، چند سالوں کے اندر جاپان میں مسلمانوں کی آبادی ڈبل ہو چکی ہے۔ یعنی وہ اس چیز کے اوپر حیرت میں مبتلا ہے۔ جاپان کی کل کی رپورٹ آئی کہ کل کا اخبار لکھ رہا ہے کہ اسلام پھر بھی اپنی پوری طاقت کے ساتھ میں آگے بڑھ رہا ہے۔ اور میں بتا دوں کہ اس کی حقانیت، اس کی اصل وجہ کیا ہے کہ اصل میں اسلام کے اندر اتنی حقانیت ہے، اسلام میں اتنی سچائی ہے، اتنا ستھرا معاشرہ ہے، اتنا پاکیزہ خاندان ہے، اور اللہ اور اس کے رسول پر اتنا مضبوط ایمان ہے، اور اللہ کے رسول علیہ السلام کی بتائی ہوئی غیب کی اتنی اعلیٰ خبریں موجود ہیں کہ ان سب فتنوں کے باوجود بھی اسلام کم نہیں ہو رہا، اپنی پوری قوت کے ساتھ میں آگے بڑھ رہا ہے۔ یورپ کے پاس میں سب کچھ ہے لیکن ان کے پاس میں ستھرا عقیدہ اور اچھا عقیدہ نہیں ہے۔ باطل نظریہ اور باطل عقیدہ وقتی طور پر
لوگوں کو بدل سکتا ہے لیکن پوری قوم کو نہیں بدل سکتا ہے۔ ان کے پاس میں ٹوٹا ہوا معاشرہ ہے، اور ٹوٹا ہوا معاشرہ اور بگڑا ہوا معاشرہ زیادہ دن تک لوگوں کو متاثر نہیں کر سکتا ہے۔ ان کے پاس میں بے چین روحیں ہیں، بے چین روحیں ہیں، اور جو روحیں خود بے چین ہو وہ دنیا والوں کو کبھی چین نہیں دے سکتی ہے۔ اگر لوگوں کو چین ملے گا، سکون ملے گا، تو وہیں پر ملے گا جہاں پہ مذہب اسلام رہنمائی کرتا ہوا نظر آئے گا۔ بات کافی لمبی ہو گئی، میں اختصار کے ساتھ میں جو آپ کو بتانا چاہتا تھا وہ یہ ہے کہ عزیزان مکرم، ان سب چیزوں کے پیچھے بس مقصد ایک ہی ہے، لوگوں کو اسلام سے ہٹا کر کے انہیں مغربیت کے نام پر ارتداد اور الحاد کی طرف لے جانا، انہیں بے دین بنا دینا۔ کیونکہ مغرب کا نظریہ یہ ہے کہ خدا کچھ نہیں ہے، رسول کچھ نہیں ہے، آخرت کچھ نہیں ہے، اور مذہب نام کی کوئی چیز نہیں ہے۔ اگر مذہب کوئی چیز نہیں، خدا اور اس کے رسول کا کوئی وجود انہیں سمجھ میں نہیں آتا، تو میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ مذہب ایک ایسی چیز ہے جو انسان کی ضرورت ہے، جو ہماری روحوں کی ضرورت ہے، جو ہماری جسم کی ضرورت ہے، جو فطرت کی ضرورت ہے، ہمارے نیچر کی وہ ضرورت ہے۔ اس لیے کہ اگر آپ ایک چھوٹی سی مشین بناتے ہیں، اس کے ساتھ میں مینول ہوتا ہے، بغیر مینول کے آپ مشین نہیں چلا سکتے۔ اگر آپ نے ہوائی جہاز بنایا ہے تو اس کے لیے باقاعدہ مینول بھی آتا ہے، اور ایک ماہرین کا بہت بڑا عملہ بھی آتا ہے، مینول کو سمجھاتا ہے۔ اگر بغیر مینول کے کوئی مشین ہوگی، اس مشین کو کوئی خریدے گا نہیں۔ اگر کسی بڑی مشین کو اگر ماہرین کا عملہ سمجھائے گا نہیں تو لوگ اس کو بالکل کوئی ذرہ برابر بھی اہمیت نہیں دیں گے۔ جب ایک معمولی مشین، ایک کپڑے دھونے کی مشین، ایک گھر کو صاف کرنے کی مشین، اور ایک جو ہے وہ سواری کی مشین کے لیے مینول چاہیے، تو اللہ نے اتنی بڑی مشین ہمیں عطا فرمائی، آنکھوں جیسی نعمت، کان جیسی نعمت، زبان جیسی نعمت، دل اور دماغ جیسی نعمت، اتنی بڑی مشین رب نے عطا فرمائی، یہ بغیر مینول کے کیسے چل سکتی ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی جسم کی مشین کو چلانے کے لیے تو جو مینول عطا فرمایا، اسی مینول کا نام تو مذہب ہے، اسی کو تو ہم دین کہتے ہیں۔ دین ہمیں بتاتا ہے آنکھیں یہ کرنا چاہیے، کان سے یہ کرنا چاہیے، زبان سے یہ بولنا چاہیے، تمہارا دل اس طرح حرکت کرے اور تمہارے دماغ میں یہ فکر آئے، اور پھر اسی مینول کو سمجھانے کے لیے بلا تشبیہ و بلا تمثیل اللہ نے نبیوں کی جماعت کو بھیجا۔ نبی تشریف لائے اور ہمیں سمجھایا کہ اللہ کی یہ پیدا کردہ مخلوق کیسے اللہ کے فرمان کے اوپر عمل کرے۔ عزیزان مکرم، دنیا کے جو لوگ اسلام کے خلاف اور مذہب کے خلاف بولتے ہیں، انہیں کم سے کم اتنا تو سوچنا چاہیے کہ اسلام جو چیز ہمیں دیتا ہے، کیا ان کے پاس میں وہ چیز ہے؟ انسان کی ذاتی ضرورتیں ہیں، انسان کی پرائیویٹ زندگی ہے، اجتماعی گھریلو زندگی ہے، انسان کی سوسائٹی کی زندگی ہے، قومی اور ملکی زندگی ہے، اور پھر انسان کی ایک باہر کی زندگی ہے، اور ایک انسان کی روحانی ضرورت بھی ہے۔ تو کیا دنیا کا کوئی قانون اور دنیا کا کوئی ایسا ریفارمر ہے جو ساری زندگی انسان کی رہنمائی کر سکے؟ پوری دنیا کے اندر مذہب کے علاوہ کوئی ایسی چیز آپ کو نظر نہیں آئے گی۔ دنیا کا قانون آپ کی جو ہے وہ خاندانی زندگی کے لیے قانون بنا دے گا، آپ کے لیے کاروبار کے لیے قانون بنا دے گا، لیکن آپ کو غصہ آئے تو کیا کرنا چاہیے، دنیا کا کوئی قانون نہیں بتائے گا۔ آپ لالچ کر رہے ہیں، دنیا کا کوئی قانون آپ کو کچھ نہیں سکھائے گا۔ آپ کے دل کے اندر حسد پیدا ہو رہا ہے، آپ کو کیا کرنا چاہیے، پوری دنیا کا کوئی قانون آپ کی رہنمائی نہیں کرے گا۔ آپ کے دل کے اندر جو ہے وہ بددیانتی پیدا ہو رہی ہے، آپ کو کیا کرنا چاہیے، آپ کے دل کے اندر جو ہے وہ بے چینی پیدا ہو رہی ہے، اس کا کیا علاج ہے؟ ان تمام چیزوں کی طرف دنیا کا کوئی مذہب رہنمائی نہیں کرتا۔ اور میں بڑے کھلے لفظوں میں یہ کہنا چاہوں گا کہ اسلام نے ہمیں پرائیویٹ زندگی گزارنا سکھایا، اسلام نے ہمیں جو ہے وہ اجتماعی زندگی گزارنا سکھایا، اور اسلام نے ہمیں سوسائٹی میں کیسے رہنا ہے وہ بھی بتایا۔ اسلام نے ہمیں زوجین کے حقوق بتائے، ماں باپ کے حقوق بتائے، بچوں کے حقوق بتائے، بچیوں کے حقوق الگ بتائے، عورت کے حقوق بتائے، تو اس میں بھی ڈپارٹمنٹ بنائے۔ عورت بیوی ہو تو اس کا کیا حق ہے، ماں ہو تو اس کا کیا حق ہے، بہن ہو تو اس کا کیا حق ہے، اور وہ بیٹی بن جائے تو اس کا کیا حق ہے، اور وہی عورت اگر دادی ہو یا نانی ہو تو اس کے ساتھ میں کیسا برتاؤ کرنا چاہیے، اگر پھوپھی اور خالہ ہو تو اس کے ساتھ میں تمہارا کیا برتاؤ ہونا چاہیے۔ اسلام نے مکمل رہنمائی کی، اور اس کے بعد میں ظاہری زندگی کے ساتھ میں ہماری باطنی زندگی کو بھی سنوارا، اس لیے کہ انسان جسم اور روح کا مجموعہ ہے۔ صرف اگر آپ جسم کی ضرورتیں پوری کریں گے تو کام نہیں چلے گا، روح کی ضرورتیں بھی پوری کرنے کی ضرورت ہے۔ اسلام نے روح کی ضرورتیں بھی پوری کی۔ غصہ آئے تو کیا کرو، کینہ پیدا ہو جائے تو کیا کرو، حسد پیدا ہو جائے تو کیا کرو، تمہارے دل میں لالچ آئے تو کیا کرو، اگر تمہارا دل کسی سے جلن پیدا کر لے تو تمہیں کیا کرنا ہے۔ جو اسلام اتنی تعلیمات دیتا ہے اس کا مقابلہ دنیا کا قانون اور
دنیا کا کوئی بھی کسی بھی طرح کا منظم طبقہ کیسے کچھ بگاڑ سکتا ہے۔ اور عزیزان مکرم، آپ خود بتائیں کہ دنیا میں جو لوگ رہتے ہیں، کچھ بہت ہوشیار ہیں، کچھ کم ذہن کے ہیں، کچھ بہت زیادہ بدو ہیں، تو ان کے اندر اگر آپ کسی کو رہنما بنائیں گے تو رہنما وہی تو بن سکتا ہے جو سب سے زیادہ دانا ہو، سب سے زیادہ ہوشیار ہو، سب سے زیادہ عقل رکھنے والا ہو۔ اس کا پتہ کون بتائے گا؟ جس رب نے پیدا کیا ہے وہی رب جانتا ہے سب سے زیادہ دانا کون ہے، سب سے بڑا دانشور کون ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سب کچھ جانتا ہے۔ اس پروردگار عالم نے ساری کائنات میں جو سب سے ہوشیار، سب سے زیادہ ذہین، سب سے بڑا دانشور تھا، انہی دانشوروں کو نبی بنا کر کے ہماری رہنمائی کے لیے اللہ نے مبعوث فرمایا۔ میں نے اس سے پہلے بھی بتایا تھا، شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، عقل کے اگر 1000 حصے کیے جائیں تو 999 حصے جو ہے وہ میرے آقا علیہ السلام کے عقل کے حصے میں آئیں گے، اور ساری کائنات جو ہے وہ عقل کا 1000 میں سے صرف ایک حصہ پائے گی۔ تو اللہ نے اتنی بڑی عقل جس کو دے کر کے بھیجا وہی تو ہماری رہنمائی کر سکتا ہے۔ لہذا مذہب کسی کے جو ہے وہ چوں چوں کرنے سے کبھی دبنے والا نہیں ہے، کسی کے مال و دولت کے دبدبے کی بنیاد پر، حکومت و سیاست کی بنیاد پر مذہب کا کچھ بگڑنے والا نہیں ہے۔ اسلام کی فطرت میں خدا نے وہ لچک دی ہے، جتنا دباؤ گے اتنا ہی یہ ابھرے گا۔ بس صرف ضرورت اس بات کی ہے، ہماری طرف سے جو کمیاں آئی ہیں، ہمارا جو ایمان کمزور ہوا ہے، ہم عملی اعتبار سے کمزور ہوئے ہیں، ہمارے اخلاق جو خراب ہو گئے ہیں، ہم جو اسلامی کلچر سے ہٹ گئے ہیں، ہم دینی تعلیم سے جو دور ہو گئے ہیں، اور غیرت دینی اور دینی حمیت ہم میں جو کمزور ہو گئی ہے، ہمیں ان کمیوں کو دور کرنا ہوگا۔ پھر دیکھو اسلام کس طریقے سے ہمیں آگے بڑھاتا ہے۔ یہ بہت بڑا طوفان اور بہت بڑا فکری جنگ کا بہت بڑا ایک پیش خیمہ ہے جس کو میں نے آج آپ کے سامنے رکھا۔ مجھے امید آپ حضرات اس پہ غور کریں گے، اپنی زندگی میں بھی اور اپنے گھریلو زندگی میں بھی اور اپنی معاشرتی زندگی کے اندر بھی آپ ان گوشوں کو اپنی نگاہوں کے سامنے رکھیں گے اور اپنی کمیوں کو دور کر کے دوبارہ اپنے اندر دینی تعلیم، اسلامی غیرت اور اللہ اس کے رسول اور آخرت پر پختہ یقین رکھتے ہوئے آگے بڑھنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ رب قدیر اسلام کی حقانیت کو برقرار رکھے گا، لیکن اس کے لیے ہمیں محنت کرنا پڑے گا۔ رب قدیر ہمیں پورے طور پر اسلام پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔